أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزاریات پارہ نمبر 26. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سورة الزاریات پہلا رکوع. اللہ احکم الحاکمین نے اس سورہ مبارک کے اندر کئی عنوان بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے 4 قسمیں کھا کے ایک بات کی صداقت کا اعلان فرمایا ہے، آخرت اور حساب کی صداقت. 4 قسمیں اللہ پاک نے ہواؤں کی. والذاریات ذروا، اسی لفظ سے سورت کا نام ہے والذاریات. اس واو کو کہتے ہیں واو قسمیہ. قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں. ذاریات ذروا، اڑانا، بکھیرنا. فالحاملات وقرا، پھر ایک بھاری بوجھ بادل کو اٹھانے والیاں. حاملات اٹھانے والیاں، وقرا بوجھ کو اٹھانے والیاں. یہ 4 قسمیں اور چاروں ترتیب وار ہیں، مرتبتاً ترتیب کے ساتھ. ہوا جب چلتی ہے تو سب سے پہلے وہ اڑا کر بکھیرتی ہے، پھر اس کے بعد بھاری بوجھ بادل کو اٹھا لیتی ہے. فالجاریات یسرا، پھر آسانی سے چلنے والی. جاریات چلنے والی، یسرا آسانی کے ساتھ. یسر کا معنی آسانی. فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی. مقسمات تقسیم کرنے والی ہوائیں، امرا بارش کو، بڑے کام کو تقسیم کرنے والیاں. یہ 4 قسمیں ہیں ہواؤں کی اور ترتیب کے ساتھ ہے. ہوا جو پہلے کام کرتی ہے وہ پہلی آیت میں ہے، اور جو دوسرے نمبر پہ کام کرتی ہے وہ دوسری آیت میں ہے، اور تیسرے نمبر پر جو کام ہے وہ تیسری آیت میں ہے. چوتھے نمبر میں جو کام ہے وہ 4 نمبر آیت میں ہے. یہ ترتیب وار ہے. اسی طرح گھوڑوں کے متعلق اللہ پاک نے سورۃ العادیات میں
5 قسمیں کھائی ہیں اور وہ بھی ترتیب کے ساتھ ہے۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے پھر اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگا کے شعلے اڑاتا ہے، پھر دشمن کے لشکر میں حملہ کرتا ہے ترتیب کے ساتھ، مرتبتاً۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر، فالموریات قدحا، پھر جو ٹکرا کے آگ نکالتے ہیں، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں، فأثرن به نقعا، اور اڑاتے ہیں اس کے ساتھ غبار کو، فوسطن به جمعا، اور دشمن کی جماعت میں اور ان کے لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ 4 قسمیں کھا کے اللہ پاک نے ایک بات کا اعلان فرمایا ہے، انما توعدون لصادق، بے شک بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً سچا ہے۔ اب ان قسموں کے جو مخاطب تھے وہ کفار لوگ تھے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ ہوا جب چلتی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، بے مقصد ہوا کوئی نہیں چلتی۔ تو جب ہوائیں بے مقصد نہیں تو انسان بے مقصد کیسے ہو گیا؟ ہوا کا بھی ایک انجام ہے، اس سے پھر بارش برستی ہے اور زمینوں کو فائدہ ہوتا ہے، فصلیں اور پودے۔ تو یہ روزانہ تم دیکھتے ہو ہوا ٹھنڈی بادل لے کے آتی ہے، تو جس طرح یہ ہوائیں بے مقصد نہیں، ان کا بھی ایک مقصد ہے، ایک انجام ہے، اس طرح انسان کا بھی ایک مقصد ہے پیدائش کا۔ اور اللہ پاک نے وہ بیان بھی فرما دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ ہے 4 قسمیں کھانے کا مقصد، کہ جس طرح بادلوں کا ایک مقصد ہے، بارش کا ایک مقصد ہے، ہواؤں کا ایک مقصد ہے۔ یہ لوگ تو کافر لوگ بھی مانتے ہیں جو دہریے ہیں، تو یہ بھی تسلیم کر لیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کی بھی پیدائش کا ایک مقصد ہے اور اس کا بھی کوئی انجام کار ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بلا شبہ جزا، دین کا معنی جزا، لواقع یقیناً واقع ہونے والی ہے، جزا جو نیک عمل ہے اور برے عمل کی سزا، یہ دونوں چیزیں واقع ہونے والی ہیں۔ ان چیزوں پر ہی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ الحبک راستے، آسمان میں بڑے راستے ہیں، فرشتوں کے چلنے کے باقاعدہ روٹ ہیں کہ فلاں فرشتہ فلانے راستے پہ جائے گا، فلانے پہ آئے گا، اور بعض اوقات ان کے راستوں کے چوک بن جاتے ہیں ترستے۔ تو یہ قسم کھائی، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ آسمان جو ہے اتنی بڑی مخلوق ہے، ہر انسان دیکھ رہا ہے، مسلمان بھی، کافر بھی، دہریہ بھی۔ تو اس آسمان جو اتنی بڑی مخلوق ہے، جب اس کا بنانا اور پیدا کرنا بے مقصد نہیں تو انسان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف بات میں ہو، مختلف بات قیامت کے بارے میں، جس طرح سورہ نبا کے اندر ہے، اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں کہ جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے قیامت نہیں آئے گی، کوئی کہتا ہے آئے گی لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے قول جو ہے نا مختلف ہو گیا ہے، جن کا آخرت پہ پورا یقین نہیں۔ انکم لفی قول مختلف، بلا شبہ تم یقیناً ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے
جو پہلے سے بہکایا گیا ہے، جو پہلے سے بہکا ہے اسی کو اس سے بہکایا گیا ہے، ورنہ یہ ہوائیں اور یہ بارش اور یہ بادل اور یہ آسمان، یہ دہریہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ قتل الخراصون، ہلاک ہو گئے اٹکل پچو لگانے والے، اٹکل لگانے والے، اندازے لگانے والے۔ عزیز بھائیوں، یہ جو اندازے ہیں نا، یہ انسان کو مروا دیتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے فلانے نے یہ بات کہی ہوگی، میرا اندازہ ہے فلانے نے یہ کام کیا ہوگا، تو اس سے انسان کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اس طرح کے اندازے اور اٹکل پچو یہ انسان کی عزت کے اور اس کے ایمان کے منافی ہیں۔ تو بھائیوں، ایسے اندازے بالکل نہ لگایا کرو، فلانے نے کہا ہوگا، فلانے نے کیا ہوگا۔ قتل الخراصون، اٹکل لگانے والے مارے گئے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ فی غمرۃ جو غفلت کے اندر، غمرۃ کا معنی غفلت، ساہون بھولے ہوئے ہیں ہر چیز کو، آخرت کو، حساب کو، قیامت کو بھول چکے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کب ہے قیامت کا دن، جزا کا دن، اس کے کوئی ڈیٹ فکس کرو، کوئی تاریخ مقرر کرو۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، کس دن قیامت آئے، کون سا وقت ہو، اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ کئی ایسے کام ہیں کہ جن کی تاریخ کا ہمیں علم نہیں ہوتا، لیکن ہم ان کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ جس طرح میری اور آپ کی تاریخ وفات کسی کو علم تو نہیں ہے، لیکن مانتے تو ہیں سب نے مرنا ہے، تو یہ بار بار سوال کر دیتے ایانا ایانا، کب ہے کب ہے بتاؤ، تو یہ کوئی سوال نہیں۔ ایان یوم الدین، کب ہے جزا کا دن۔ اب لوگ جو ہے بعض بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں ایان، تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، پتہ نہیں کیوں رکھا جاتا ہے، کیا اس نام کا مقصد ہے، جبکہ اس کا معنی آپ کے سامنے ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں ایان یوم الدین، کب ہے قیامت کا جزا کا دن۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، یفتنون تپائے جائیں گے، آگ پر ان کو پھینکا جائے گا اور ان کو جلایا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے عذاب کو۔ یہاں فتنہ کا معنی عذاب، جلنے کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے جو تم جلدی طلب کرتے تھے، تستعجلون جلدی مانگتے تھے۔ یہاں پر یہ عنوان تو مکمل ہو گیا، پہلے 4 قسمیں، پھر جواب قسم اور دلیل اللہ پاک کی طرف سے۔ اب رب کائنات نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان کی جزا، پرہیزگاروں کی جزا اور ان کی صفات۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جنات باغات میں اور چشموں میں، آخذین لینے والے، ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب انہیں دے گا، جو اللہ ان کو دے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اللہم اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، محسنین احسان کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے متقین کی جزا اور ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے ان اللہ یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، اللہ تعالیٰ جنت والوں کو خطاب کر کے فرمائیں گے اے جنت والوں، تو کہیں گے لبیک وسعدیک، اے اللہ ہم حاضر اور ہماری یہ حاضری باعث سعادت ہے۔ والخیر فی یدیک، اے اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔
فیقولو اللہ پاک فرمائیں گے حل رضیتم کیا تم راضی ہو گئے؟ بس وہ کہیں گے جنت والے وما لنا لا نرضى یا رب وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من العالمین، اے اللہ ہم راضی کیوں نہ ہوں، ہمیں تو وہ نعمتیں مل گئی ہیں جو جہان والوں سے اور تیری مخلوق سے کسی کو نہیں ملی۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے الا اؤتیکم افضل من ذالک، کیا میں اس سے بہتر نہ تمہیں عطا فرماؤں؟ فیقولون یا رب وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اے پاک پروردگار اس سے بہتر اور افضل کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ فرمایا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں نے اپنی رضا کو تمہارے لیے واجب کر دیا ہے، آج کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوگا، ناراض نہیں ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، صحیح البخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7518۔ تو یہ ہے پرہیزگاروں کی جزا اور ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بیان فرمائی ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت تھوڑا حصہ سوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، قیام میں، سجود میں اپنی راتیں بسر کر دیتے تھے۔ اور ایک آسان نسخہ، بالکل آسان، جو پیارے رسول علیہ السلام نے حدیث مبارک میں بیان فرمایا ہے، ذرا محبت سے اپنے دلوں پہ نوٹ فرما لیجئے۔ فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ اس طرح ہے کہ آدھی رات قیام کرتا رہا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جو نماز فجر با جماعت پڑھے اس کو اتنا ثواب ہے کہ ساری رات ہی نماز پڑھتا رہا۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 656۔ تو یہ آسان نسخہ ہے، عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیں تو سمجھو ساری رات عبادت میں گزر گئی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا ہی سوتے تھے، عبادت میں اپنی راتیں اور رات کے اوقات بسر کرتے۔ پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلا خطاب جو میں نے نبی کریم سے سنا، افشوا السلام وآتوا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، پہلا خطاب یہ آپ سے سنا کہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام وآتوا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2485۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، آپ نے جنت کے محلات کا تذکرہ فرمایا، ان فی الجنت غرفا، جنت کے بالا خانے، بڑے بلند مکان، یرا ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا، ایسے مکان ہیں کہ باہر اگر کھڑے ہیں تو اندر کا حصہ نظر آ رہا ہے، اندر کھڑے ہیں تو باہر کا حصہ نظر آ رہا ہے، اس طرح صاف اور شفاف اور عالی شان، یرا ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا۔ فقال ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فوراً سوال کر دیا، لمن ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے، بلند محلات کس کے لیے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اور 3 باتیں بیان فرمائی، لمن الان الکلام، جو بات کو نرم کرتا ہے۔ نرمی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ کچھ ایسی زبانیں ہیں جن سے پھول نکلتے ہیں، اور کچھ ایسی بے نصیب زبانیں ہیں جن سے کانٹے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے پھول نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بعض انسان ہیں ان کے نام سن کے ڈر آ جاتا ہے کہ کانٹے ہی نکالے گا، کانٹے ہی۔ فرمایا لمن الان الکلام، جو کلام کو نرم کرتا ہے، واطعم الطعام، اور کھانا کھلاتا ہے، وبات للہ قائما والناس نیام، رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تین باتیں آپ نے بیان فرمائی، ان لوگوں کی صفات ہیں جن کے محلات اللہ تعالیٰ کی جنات میں ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1984۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت استغفار کرتے تھے۔ استغفار کس بات کی؟ وہ چوری کی ہے، بدکاری کی ہے؟ نہیں، یا اللہ جیسا تیری عبادت کا حق تھا نا وہ ادا نہیں ہوا، ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، جیسے تیری عبادت کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، اس بات پہ استغفار کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے۔ محروم جو سوال نہیں کرتا، اصل میں وہ مسکین ہے جو سوال نہیں کرتا۔ پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، یقول من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معافی فرما دوں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1145۔ تو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے کا، والمحروم، اور محروم کے لیے۔ محروم سے مراد وہ ہے جو تنگ دست ہے لیکن سوال نہیں کرتا۔ پیارے رسول کی پیاری حدیث ہے، لیس المسکین الذی تردہ اللقمۃ واللقمتان، مسکین وہ نہیں ہے جو ایک لقمہ یا دو لقمے لے کے واپس چلا جاتا ہے، وہ مسکین نہیں۔ المسکین الذی لا یوبہ لہ، مسکین وہ ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا اور سوال بھی نہیں کرتا لیکن اس کی حالت بڑی تنگی والی ہوتی ہے، فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، اس پر صدقہ کرے، تو یہ اصل مسکین ہے اور یہ اصل خدمت ہے۔ پیارے رسول کی یہ پیاری حدیث صحیح البخاری حدیث نمبر 1479۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے نفسوں میں کیا تم دیکھتے نہیں؟ زمین میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر، یہ بے شمار پودے اور درخت اور پھل، اور اس کے علاوہ رنگا رنگ کے جانور، پالتو مفید جانور، اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے نفسوں میں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ بھائیوں کو سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، شیخ القرآن رحمہ اللہ وفات سے چند ہفتے پہلے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹا بھی ساتھ تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، شیخ پورہ شہر کے اندر ہی میرا خطاب تھا، تو وہاں میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ تو
3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اس بیٹے کے لیے دعا کر دے، فرمانے لگے اس کو قرآن پڑھاؤ۔ دوسرا سوال میں نے کیا کہ کوئی نصیحت فرما دو بیٹے کے لیے، کہنے لگے نصیحت یہ ہے کہ اس کو قرآن پڑھاؤ۔ دعا بھی یہی ہے اور نصیحت بھی یہی ہے۔ تیسرا سوال اپنے لیے، مجھے کوئی نصیحت فرما دو، فرمانے لگے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اس آیت پہ جتنا غور کر سکتے ہو کیا کرو، اس آیت پہ جتنا غور کر سکتے ہو، تفاسیر اور محنت اور تفتیش اور توجہ اور غور، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ یہاں پہ مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب اپنی تفسیر کے اندر بڑا خوبصورت مضمون لکھا ہے، فرماتے ہیں انسان کی ذات میں قیامت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، حکمت، تدبیر، صنعت، قدرت اور دوسری صفات کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ انسان کا اپنا وجود اور اس کی مشینری کائنات اصغر ہے، اور اس میں جو نشانیاں ہیں وہ کائنات اکبر کی نشانیوں سے کسی طرح کم نہیں۔ انسان کا معدہ ایک چکی کی طرح دن رات کام میں لگا رہتا ہے، جو غذا کو پیس کر ایک ملغوبہ تیار کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ جب یہ فارغ ہو جائے تو اور غذا طلب کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بھوک لگ گئی ہے۔ اس ملغوبہ کی تیاری میں اگر پانی کی کمی ہو تو وہ پانی طلب کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ پیاس لگ گئی ہے، اور ہم کھانے اور پینے پر مجبور ہیں۔ پھر جگر کے اندر اللہ تعالیٰ نے غذا کو صاف کرنے کا ایک سسٹم بنایا ہے، پھر جو فالتو مواد ہے فضلہ، اس کو خارج کرنے کا ایک نظام ہے، اور اس کو خارج کرنے پر بھی انسان مجبور ہے، اگر روکے تو بیمار پڑ جاتا ہے۔ پھر انسان کے جسم میں اتنی باریک ناڑیاں ہیں جن کا سوراخ خوردبین کے بغیر نظر نہیں آ سکتا، انہی کے ذریعے انسان کے جسم کے ہر حصے کو خون پہنچتا ہے۔ انسان کا دل جو ہے وہ پمپ کا کام کر رہا ہے، اور جب انسان تھک جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں اور اس کے کان اور بازو اور ٹانگیں وہ آرام کرتی ہیں، لیکن دل نہیں آرام کرتا، وہ سوتے ہوئے بھی کام کرتا رہتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اپنے اندر دیکھ لو، تمہیں قیامت کی صداقت نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس قدر نشانیاں ہیں۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی قیامت۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌ، بے شک یہ بات قیامت والی حق ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، اس بات کی طرح کہ بلا شبہ تم بولتے ہو۔ جس طرح مجلس میں بیٹھے ہوئے یقین ہے کہ یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور یہ بات بھی کر سکتا ہے، فرمایا اس طرح قیامت کا آنا حق ہے۔ اور صحابہ اور تابعین آپس میں اس آیت کا بڑا تکرار کرتے، قیامت حق ہے جس طرح تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، قیامت حق ہے جیسے تم بول رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔